پہلے وقتوں میں ادب کی اہمیت کیا تھی؟ ادب کی اہمیت یہ تھی کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تابعین کے اور تبع تابعین کے اتباع و تابعین کے زمانے میں جو سلف صالحین کا زمانہ تھا، سال ہا سال ہم لوگ سفر کرتے تھے کسی نہ کسی جگہ سے جا کے ادب سیکھنے کے لیے، ادب کے طالب ہوتے، خواہ سال ہا سال ہی ہمارے ادب کے سیکھنے میں کیوں نہ لگ جاتے۔ امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک خود، کہ جب میں بچہ تھا تو میری والدہ مجھے نصیحت کرتی تھی، ہر وقت نصیحت کرتی تھی۔ ایک بزرگ تھے اس وقت، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن التیمی المدنی، حضرت ربیعہ بڑے اللہ والے صالح تھے۔ میری والدہ کہتی تھی بیٹے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو اور فقط ان سے ادب سیکھو، علم بعد میں سیکھنا، یعنی علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو۔ جب ادب سیکھیں گے تو علم سیکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، علم میں امتیاز کرنے والے بھی بن جاؤ گے کہ علم میں کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ معلومات کا ذخیرہ ہی جمع کر لو اور وہ معلومات کا ذخیرہ تمہارے ذہن میں ایک انتشار پیدا کر دے اور تمہاری شخصیت میں ایک انتشار پیدا کر دے، تمہاری یکسوئی ختم ہو جائے، تمہارے اندر ایک تفرق پیدا ہو جائے، بکھر جاؤ۔ علم اگر معلومات کی صورت میں جمع ہوتا چلا جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، انٹرنیٹ سے بھی، آن لائن جو کچھ مل رہا ہے، کتابوں سے بھی، ہر جگہ جہاں انبار لگا ہوا ہے آج کل معلومات کا، تو ساری معلومات آپ لیتے چلے جائیں اور علم کا ادب نہیں ہے، یعنی اس کو تطہیر کرنا، اس کی تہذیب کرنا، اس کو صاف کرنا، اس میں سے غلط کو نکالنا، صحیح کو اخذ کرنا، میل کچیل کو دور کرنا، رطب و یابس کو نکالنا، نقصان دہ مواد کو نکالنا، فائدہ مند کو اخذ کرنا، یہ تمیز کیسے آتی ہے؟ اس شعور سے آتی ہے جو شعور ادب سے جنم لیتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرماتے امت کی، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ یہ جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں، عظیم رسول، یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ پروسیجر دیکھیں، ترتیب دیکھیں، میتھڈولوجی دیکھیں کیا ہے، ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اس کے بعد تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تمہارے اندر جو میل کچیل ہے، جو نفس امارہ نے، نفوس نے پیدا کر رکھی ہے، عجیب خواہشات ہیں، عجیب حرص ہیں، عجیب قسموں کے لالچ ہیں، عجیب قسم کی طبیعتوں کے اندر خرابیاں ہیں، ان کو صاف پاک کر کے تمہارے نفوس کی جو تختی ہے، دلوں کی تختی، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ یعنی جس پر لکھا جانا ہے، پہلے زمانے جو بچوں کو اسکولوں میں تختیوں پر لکھنا سکھاتے تھے، تو جب وہ بھر جاتی تھی تختی تو پھر اس کو گاچنی ہوتی تھی، تو اس سے دھو کے تو صاف کرتے تھے، اس کے بعد پھر لکھتے تھے، پھر صاف کرتے تھے، پھر لکھتے تھے۔ تو جو کچھ پہلے لکھا ہوا ہے اس سیاہی کو دھو دینا، صاف ستھرا کر دینا، پھر خیر کا علم لکھنا، اس علم سے نفع ہوتا ہے۔ جو انوانٹڈ چیزیں ہیں، پودے اگا جاتے ہیں، تو مالی اگر ان کو اکھاڑ کے پھینک دے اور کیاری کو صاف کر دے تاکہ وہ پھل پھول اور پودے اگیں جو مالی چاہتا ہے، یہ جو پروسیس کرتا ہے مالی، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس سے زمین ادب کے لیے تیار ہوتی۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں کا تلاوت کرتے ہیں تم پر، جن آیتوں سے تمہارے من میں ایک روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نور سے تم دیکھنے لگتے ہو کہ تمہارے اندر کیا خرابیاں، کیا گناہ، کیا برے میلانات، کیا برے رجحانات ہیں، کن کن چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے تمہیں، کون سی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ گویا اندھیرا کمرہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، اگر روشنی نہ ہو، آپ کہیں جا رہے ہیں، ممکن ہے سانپ موجود ہو، سانپ کٹ لے، بچھو کٹ لیں۔ روشنی کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا ضرر رساں، نقصان دہ چیزیں ہیں، تب پتہ چلے گا تو بچنے کی کوشش کریں گے نا، پھر خواہش پیدا ہوگی کہ میں ان چیزوں سے بچوں۔
اور جب بچنے کی طلب پیدا ہوتی ہے تو یزکیکم، پھر ان بری چیزوں سے تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تطہیر کرتے ہیں، تہذیب کرتے ہیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، پروسیس، پیوریفیکیشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تمہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، کتاب الہی کی اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور دیگر اسرار اور رموز کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میتھڈولوجی ہے، جو پروفیٹک اسٹریٹجی، پروفیٹک میتھڈولوجی ہے ٹیچنگ کی، تعلیم و تربیت کی، اس میں تزکیہ، ادب سکھانا پہلے ہے، علم دینا بعد میں ہے۔ ہمارے یہاں الٹ پلٹ ہو گیا، ترتیب نہیں رہی، ہمارے فوکس بگڑ گئے، پرائورٹیز چینج ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے سیکھ کر بھی ہم نہیں سیکھتے۔ تو سلف صالحین میں وہ کہتے کہ ہم علم سے پہلے ادب کو سیکھتے، اور حضرت ابن وہب بیان کرتے ہیں جو امام مالک کے اکابر تلامذہ میں سے تھے، اور آپ نے ان کا مذہب اور فقہ اور ان کا علم آگے روایت کیا۔ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے امام مالک سے روایت کیا ہے اس میں علم سے کہیں زیادہ ادب ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جو آپ سے ہم نے علم جتنا سیکھا اس سے کہیں زیادہ ہماری ضرورت تھی، نسلوں کی ضرورت تھی، ہم نے ادب زیادہ روایت کیا ہے، کیونکہ علم سے شخصیت نہیں سنورتی، ادب سے سنورتی ہے، ادب سے شخصیت سنورتی ہے اور علم سے نکھرتی ہے۔ کوئی چیز سنوری ہوئی ہوگی تو پھر نکھار آئے گا نا، اور اگر سنوارنے کی بجائے بگاڑنے کا عمل ہے، بندہ بگڑا ہوا ہے، تو نکھار کس چیز کا آئے گا؟ تو نکھار بھی تو برائی کا ہی آئے گا نا۔ تو سنورنا پہلے ہے، نکھرنا بعد میں ہے۔ ادب سنوارتا ہے اور اس کے بعد علم نکھارتا ہے۔